بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض. صدق اللہ مولانا العظیم. 18 شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق 20 مئی سن 2022 عیسوی. گزشتہ جمعہ تو عنوان ذیشان توحید خداوندی نال معنون چلا آ رہے. اللہ دی پہچان اور اللہ دا عرفان سب تو بڑی دولت ہے، اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید دے اندر بے شمار دلائل بینات اور براہین دے نال اس مسئلے کو اجاگر کیتا ہے اور واضح فرمایا. جس طرح کہ حدیث سے جاندہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کو پہچان لی. اللہ تعالیٰ دے وجود دی اور وجود دے اسباب دی جو دلیل ہے وہ اللہ فرماتے نے تیرے وجود دے اندر موجود ہے. یعنی اپنی ذات تے انسان غور و فکر کرے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے کہ تمہاری اپنی جان کے اندر بھی ہمارے دلائل اور براہین بدرجہ اتم موجود ہیں. انسان غور کرے انسانی جسم دے اندر کتنے اعضاء نے، کتنے حصے نے جنہوں سمجھن واسطے ڈاکٹر اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے، اور ایک حصے نو سمجھتا ہے. امریکہ جا کے، جاپان جا کے، انگلینڈ جا کے میں جگر دا ڈاکٹر ہاں، کوئی کہتا ہے میں میدے دا ڈاکٹر ہاں، کوئی کہتا ہے میں دماغ دا ڈاکٹر ہاں. کوئی تمام آزادہ حکیم اور ڈاکٹر نہیں ملے گا. ایک ایک عضو، ایک ایک پارٹ اور ایک ایک حصہ جسم دا جو ہے اس کو سمجھن دی ضرورت. لیکن قربان جا اللہ دی ذات تو کہ جس نے سارے پرزے تخلیق فرمائے. میدا ہے، وہ دی ڈیوٹی لگائی ہے، غذا ہضم کرنی ہے، کیلوس تیار کرنا ہے. انتڑیاں دی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. جگر اپنا کام کر رہا ہے،
تیری اپنا کام کر رہی ہے، دل اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے اور مسانہ اپنی جگہ تے اللہ دی تفویض کردہ ڈیوٹی جو نبھا رہا ہے۔ ہر ایک دا اپنا اپنا فنکشن ہے۔ اگر کسی بھی پارٹ دے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر دی طرف، حکیم دی طرف، معالج دی طرف رجوع کرنا پہنتا ہے اور پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ مگر شفاواں عطا کرنے والا، دواواں دے اندر شفا دی خاصیت پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ دی ذات۔ اگر کسی انسان دا پیشاب بند ہو جاتا ہے، وہ پوچھو کہ اس دی کتنی اذیت ہے، بول و براز نہیں آ رہا، پیشاب پخانہ بند ہے، اس وقت وہ انسان چاہے ادنا ہے، اعلیٰ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، بلکہ انج کہہ لو کوئی عالم دین ہے، کوئی ولی اللہ ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے، اللہ شفا نہیں دے گا تو وہی تکلیف دور نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان نو چاہیے وہ اپنی تخلیق تے، اپنی پیدائش تے غور و فکر کر کہ وہ کس چیز تو پیدا کیتا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فرمایا بدبودار گارے تو، کتے فرمایا چکڑی مٹی تو، کتے فرمایا کھنک دی مٹی تو اساں اینو پیدا کیتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پہلے پانی دا قطرہ یعنی منی دا قطرہ، 40 دن تو بعد اللہ نے اس کو خون دے اندر بدلے، خون دا لوتھڑا۔ اے انسان دی تخلیقی مراحل یعنی پیدائش دے مرحلے نے، پھر علقہ بڑھ گیا، جمعہ ہویا خون، پھر مضغہ بنیا گوشت دا لوتھڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس گوشت دے لوتھڑے دے اندر اپنی کاراگری دی دکھائی ہے، اعضاء کرے، نک کے، کان نے، منہ ہے، سارا چہرہ، اعضاء سارے بنائے اور کسے شے دے اندر فرق نہیں آن دیتا۔ اندھیری فیکٹری دے اندر، اندھیرے کارخانے دے اندر خالق کائنات نے ایڈا سونا بنایا، بنا کے پھر قسماں کھا دیاں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مینو انجیر دی قسم، مینو زیتون دی قسم، مینو پہاڑ طور دی قسم، من امن والے شہر مکے دی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسا انسان نو سب تو زیادہ خوبصورت بڑھا، یعنی کائنات دے اندر حسن بہت ہے، نباتات دے اندر، جمادات دے اندر، حیوانات دے اندر، پرندیاں دے اندر، چرندیاں دے اندر، درندیاں دے اندر، ہر شے دے اندر جو جاندار ہے اللہ نے حسن اور رانائی پر دیتی ہے۔ سپ بڑا زہر والا ہے مگر بڑے بڑے خوبصورت تو سپ نظر آؤ گے، تتلیاں نظر آؤ گیاں، اپنی قدرت نال کئی رنگاں دے پینٹ کر دیتے نے میرے رب نے، اور اینا پکا رنگ چاڑیا ہے، کوئی دنیا دا رنگ ساز، کوئی دنیا دا للاری ایسا پکا رنگ نہیں چاڑ سکتا۔
یہ سارے حسن میرے رب نے پیدا کیتے مگر قسم نہیں کھا دی جب انسان بنایا ہے اللہ قسمہ کھا کے اعلان کر رہا ہے کہ انسان نو میں سب تو زیادہ حسین بنا دیتا اور پھر حسین ہی نہیں بڑا شان والا بنایا ہے اور فرشتیاں نو حکم دیتا ہے انہوں سجدہ کرو نوریاں نو اس خاکی دے گے چکڑن دا اور سجدہ ریز ہون دا میرے رب نے آرڈر کیتا تاکہ نوریاں نو پتہ لگ جائے اے ساڑھے نالوں بہتر بھی ہے برتر بھی ہے اعلیٰ بھی ہے اولا بھی ہے عرفہ بھی ہے اجمل بھی ہے اور اکمل بھی ہے سارے نے سجدہ کیتا اجے اللہ نے عورت نو پیدا نہیں کیتا یہ سجدہ مرد نو ہو رہا ہے اے نقطے والی گل یاد رکھے اجے عورت پیدا نہیں ہوئی اللہ نے مرد کے سامنے فرشتہ نوریاں نو جھکا دیتا پھر آدم علیہ السلام نو کس وادی دے اندر رکھیا ہے کہ تسی جنت چڑھو جنت نالوں حسین وادی کوئی صحیح صاحب جنت نالوں حسین وادی کوئی پھر دیکھیا کہ انیاں نعمتاں دے باوجود آدم علیہ السلام اداس کوئی مونس نہیں کوئی غمخوار نہیں کوئی ساتھی نہیں پھر وہ ستے پے نے کاراگری دا کمال ویکھو انہاں دی بائیں پسلی دی طرف یعنی کھبی پسلی چو حضرت حوا نو آپریشن کر کے کٹ رہے ہیں آپریشن مندمل ہو گیا زخم درد کوئی نہیں ہوئی اینی بھی نہیں ہوئی کہ ستے پہ جاگ پیندے جاگے تو دیکھیا ایک بڑی حسینہ خاتون کہندے نے حضرت حوا علیہ السلام نالوں ود کے کوئی عورت کائنات دے اندر حسین نہیں اللہ پیدا کرتی اتنی حسین سا پوچھیا من انتی تو کون ہے تو سیدہ حوا کہنے لگیاں آنا حوا آنا من کا میں حوا ہاں میں تو اڈے بچوں ہوں اتو میرے رب نے آواز دیتی آج تو پچھے تسی میاں بیوی اللہ دا کہہ دینا ہی قانون ہے تے قرآن دے اندر اس نکاح دا اندراج فرمایا ہے اگر کہو نا کہ وہ کاپی کتوں ملے گی نکاح دی نکاح نامے دی تے رجسٹر کیڑا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے کہ یا آدم اسکن انتا و زوجوکا الجنہ آدم تم اور تمہاری بیوی کہاں رہو جنت میں یہ پہلا جوڑا جدی شادی اللہ نے آپ کی تھی اور جنت دے اندر وسایا اگر آدم علیہ السلام بچوں اللہ حضرت حوا نو پیدا نہ کرتا تو اینا دی آپس ہی محبت نہیں سی رہنی حضرت حوا تو بعد جو سب تو زیادہ حسین عورت ہوئی ہے وہ حضرت سارہ ہے زوجہ ابراہیم حضرت سارہ حوا تو بعد حسینہ اور جمیلہ خاتون نے اللہ اکبر کتنی شان والی ہستی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو مسجود ملائکہ بنایا یہ سجدہ عبادت نہیں یہ سجدہ تعظیم و تکریم ہے کہ اللہ فرشتیاں دے سامنے آدم دی عظمت اور رفت دا اقرار کروانا چاہتا ہے سجدہ کدا کے صرف
اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اے ویکھیا سا ایک اونٹ آ کے تواڈے سامنے سجدے پہ گئے، کنی شان ہے تواڈی، سانو شوق آندا ہے اسا ویکھیا ہے فارس اور روم اور شام دے درباراں دے اندر اتوں دی رعایا اپنے بادشاہ نو سجدہ کر رہی، تسی تے کونین دے سردار ہو، تواڈی شان ہی بڑی، اگر حکم کرو اسی تانوں سجدہ کری، جویں اج کل پیر سجدہ کراتے کدے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، کدے قدم چومے جا رہے ہیں، دست بوسی قدم بوسی، اور صاف سجدے پہ جاندے نے پیر دے کے، اور پڑھدے کی نے ایاک نعبد، پاک پٹر تے سجدہ کر کے پھر پڑھنا پڑھدا پیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے رسول نے صحابہ نو کی تعلیم دیتی، فرمایا اعبدوا ربکم وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، عبادت رکوع قیام سجدہ صرف اللہ دا حق ہے، میری تعظیم کرو، تکریم کرو، اطاعت کرو، اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، عبادت میرا حق نہیں، یہ کدا حق ہے؟ اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَا لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتوں کو حکم کرتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ یہ تو یہاں دیا نا نیا ہونی ہو تو میرا مجازی خدا ہویا، جدوں دل کیتا لا کے اچھا پڑھائی پھر مجازی خدا بنا لیا۔ تو سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم و تکریم شریعت مصطفی میں، شریعت محمدیہ میں صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، بس، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے مانگنا بھی جائز نہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ وَلَا تَسْأَلُوا لِغَيْرِهِ، صرف اللہ کو منگو، اللہ تو سوا کسی کو کچھ نہ منگو، مدد بھی اللہ کو، سوال بھی اللہ کو، عبادت بھی اللہ دی، قیام بھی اللہ دا، سجدہ بھی اللہ دا، رکوع بھی اللہ دا، اور قومہ بھی اللہ، طواف اور اعتکاف بھی اللہ دا۔ پہلی امتوں کے اندر شرک کس طرح چلے ہے ذرا غور کرنا، حدیث سیاستہ دی، فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح، جدوں انہاں وچوں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو کی کر دے، بناؤ علی قبرہ مسجد، او دی قبر تے مسجد بنا دے، ہن بھی دیکھ لو اے مسجد آ نال مزار، مزار دے نال مسجد، سجدہ ریزیاں ہو رہی ہیں، بلکہ قبر دے اتے چمہ کونے تے 4 پاوے رکھے جاتے، کہتے جاؤ نا کسی بزرگ دے مزار تے، کوئی بھی سرکار ہے مشاہدہ کرو جا کے کہ میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا، اور انہاں پاویاں نو اتنا مقدس اور متبرک سمجھا جاتا ہے کہ پورے جسم تے پاوا پکڑ کے دے رہا جاتا، یہ برکت ہوئے گی، مراد پوری ہوئے گی، چادر چڑھائی جاندی، پھول چاڑے جاندے، نظرانے آزاد دیتیاں جاندی ہیں۔ تو دوسری حدیث سنو،
یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو بڑا نیک سی مکے دے اندر، وہ ستو کوڑ کوڑ کے حاجیاں نو پلاندا سی. کان الرجل یلت السویق للحاج، حاجیاں نو پانی پلانا جڑے اللہ دے گھر وچ عمرہ کرن یا حج کرن آ رہے ہیں. یعنی اتنا اچھا عمل ہے سخاوت کا. وَيُطْعِمُ یمر الناس، اور جو بھی وہ کول گزردا انہوں کھانا کھلاندا، پانی بھی پلاندا کھانا بھی کھلاندا. فلما ماتا، جب وہ فوت ہو گیا تو یار لوگوں نے کی کیتا، آکفو علی قبرہ، وہی قبر دا طواف شروع کر دیتا. وَعَبَدُوهُ، اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت شروع کر دیتی. مکہ اور طائف دے اندر ایک مزار سی درخت دے قریب، سنگے مرمر دا پتھر لا کے بنایا گیا ہے، اور یہ بڑی پوجا پاٹ کیتی جاندی سی. اینو عزا دیوی کہندے سن. عزا العزیز دی مؤنث، یعنی اللہ عزیز ہے، اے عزا ہے. اللہ منان ہے اور اے کون ہے؟ منات ہے. اے دیکھو کس طرح نسبتہ انہوں مشرکہ نے قائم کی تھی. اللہ کے رسول نے مکہ فتح فرمایا، حضرت خالد بن ولید دی ڈیوٹی لگائی کہ اس مزار نو گرایا جائے. مزار نو گرانا گناہ تے نہیں کسی بزرگ دا. پاکستان تے ہزارہ مزار نے، کیا ہے خلاف شریعت تے نہیں مزار بنانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو، فیصلہ تسی آپ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو آرڈر دیتا، علی اس قبرستان اس داخل ہو. ایک بالشت ایک گٹ تو اونچی قبر جیڑی ہے اس نو پدریا کرتا، اور قبر پکی بنان تو، چونا گچ کرن تو، اتے بلڈنگ بنان تو آپ نے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا اللہ کے رسول نے، ان یجسس القبر وَإِن يُبْنَى عَلَيْهِ وَإِن يَقُودَ عَلَيْهِ، کہ قبر پر بلڈنگ بنائی جائے، چونا گچ کیا جائے، یا اس پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے، بلکہ قبر دے اندر پکی اٹ لگاڑ دا حکم نہیں. جتنے مزارات نے بلڈنگاں نے یہ سب خلاف شریعت نے. اے پاکستان دے جننے بزرگ نے، شیخ نے، اولیاء اللہ نے، صالحین نے، انہاں سارے کٹھیا کر. میں تو اٹھ کو سوال کرنا، یہ سارے بزرگ رل کے میرے نبی دے ایک ادنا صحابی دی شان نو نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تو مدینے لے جائے، مدینہ دے قبرستان جنت البقیع چلے جاؤ، لکھاں صالحین دفن، اور 10,000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دفن، 10,000. اور جا کے دیکھو کسی دی قبر نظر نہیں آ رہی، بالکل پتہ. اگر جی وہ تو بھابی ہوئے انہیں تا مزار نہیں بنائے. بھئی اللہ کے رسول دا فرمان ہے، وہ دے مطابق انہیں عمل کیتا ہے. اللہ کے رسول دا جی روزہ کیوں پڑھیا؟ یہ ہسٹری پڑھنے کی ضرورت.
کہ یہودیاں نے سرنگ لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جسد مبارک نو چوری کرن دا پروگرام بنایا کہ اسی کہہ سکیے مسلمانوں تہاڈا ایتھے نبی ہے ہی کوئی. اس وقت مصر دے تحت سی یہ حجاز دا علاقہ. مصر دا بادشاہ بڑا نیک ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ. انہوں نے خواب دے اندر اللہ دے رسول ملے اور دسیا کہ میری قبر نو سرنگ کڈی جا رہی قبر دی طرف. 3 راتاں مسلسل خواب آیا. پھر وہ فوج دا دستہ لے کے مدینے پہنچے. اہل مدینہ دی دعوت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ سب میرے دسترخوان تے آج مہمان بن کے اہل مدینہ کھانا کھاؤ مگر جیڑا بھی دسترخوان وال جاوے وہ میرے کو گزر کے جائے. سارا شہر گزر گیا. وہ 2 بندے جو خواب دے اندر نور الدین نو اللہ دے رسول نے وخائے سن وہ چہرے نظر نہیں آئے. انہیں کہا یار سارے آئے نے پتہ کرو وہ رہت نہیں گیا. جی مسجد دے اندر 2 درویش وہ ہر وقت مسجد دے چی رہتے تھے وہ نہیں آئے. کہنے لگا لے کے آؤ. جس وقت سامنے آئے وہ ہوئی 2 چہرے جو خواب وچ بکھائے گئے. انہوں نے کہا ہاں بھائی دسو کی کاروائی کر رہے ہو. وہ مسجد لے گئے. انہوں نے چٹائی اٹھائی تھلے سرنگ کٹتے نے رات نو اور مٹی سٹتے نے جنت البقیع وچ. اتوں تک کہ وہ سرنگ داخل ہو کے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ حضور دے جسم تک پہنچ گئے. اور منظر کی ویکھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاؤں مبارک جدے تے مٹی پئی گرد پئی. انہیں رونا شروع کر دیا. ایک گستاخی دیکھ کے انہیں کی کیتا رونا شروع کر دیا. پھر اس نے اپنی داڑھی نال میرے نبی سونے دا پیر صاف کیتا. یہ ہے عشق رسول. ادب کر بے ادبی سے آباز کرنا محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. اس کے بعد انہیں پانی تک ڈونگی کھائی 4 چفیرے قبر دے کھودی اور پھر ساریاں تاتاں گاڑ کے کھائی نو پر دیتا تاکہ اج تو بعد کوئی گستاخ رسول ایسی جسارت نہ کر سکے. مواج رسول مواج شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک وہ کمرہ اس کو مواج شریف کے. یہ پتہ دے تو سن دیکھے ادھکاری صاحب یہ مواج شریف کیوں کہتے نہیں پتہ. اچھا انہوں کو یاد رکھا وجہ ہون کہیں دینے چہرے وہ تھے 3 نشان نے اس جاری نے 3 در نے جیڑا اللہ دے رسول دے چہرہ انور نو سامنا در ہے نا وہ دے اتے نشان وڈا ہے وہ تالے دا وڈا نشان. دوسرے 2 چھوٹے. یہ 3 چہرے نے مبارک. ایک میرے نبی سونے دا چہرہ ایک صدیق اکبر دا چہرہ اور ایک عمر فاروق دا چہرہ. وہ چہرے نو سامنے درے دے وچ انہوں نے تالے دا نشان بنایا. کدی تصویر دیکھی تو 3 وجوہ نے مواجہ جی اوتھے جڑے متوے کھڑے نے بالکل خاموش درود و سلام پڑھ رہے. رش دے باوجود زائرین جو روضہ رسول حجرہ رسول دی زیارت کر دیں بالکل خاموشی.
اتنے اچھی بولنا کبیرہ گناہ ہے. بولو اچھی بولنا کبیرہ گناہ ہے. کوئی عاشق رسول ہوتے اچھی نہیں بولے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر اپنے نبی سونے دا ادب دسیا. یہ وجہ یہ پیش آئی قبیلہ بنو تمیم دے کچھ لوگ اللہ کے رسول نو ملنا آئے. انہوں نے آپ دے گھر تو پچھواڑے عقب سائڈ تے آپ نو آوازاں دینی شروع کر دی. یا محمد یا محمد یا محمد. صحیح صاحب چھٹا مار کے اللہ نو یہ ادا چنگی لگی کہ میرا نبی میں پیدا کیتا ہے, میں سونے نو پیدا کیتا ہے, تے میں ادب کرنا تسی اینا بھی حیا نہ کرو. خبردار یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والے ہو میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز اچھی نہ کرنا ورنہ کی ہوئے گا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. آپس سے جویں گلا کرتے ہو اچھی آواز نال بلند آواز نال میرے نبی نال یہ انداز اختیار نہیں کرنا. اگر کسے کیتا ان تحبط اعمالکم تمہارے سارے اعمال ساری نیکیاں نمازیں روزے تسبیحات تکبیرات قربانی عمرہ حج جہاد ہر شے برباد ہو جائے اگر تساں آواز اونچی کیتی. ٹھیک ہے گل دی سمجھ آ رہی. اتوں پاکستانی کچھ لوگ کہہ رہے انہوں اچھی آواز نال نعرے لگائے, انہوں نے عمل ثابت رہے. بولو اللہ دا قرآن کہہ رہے. ہوں اللہ دا قرآن کی کہندا ہے سورہ حجرات کڈو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جیڑے لوگ اے میرے نبی اے حجریاں دے پیچھے کھلو کے تانوں آوازاں دے رہے سن انہاں دے اکثر بے عقل نے. انہاں چ عقل دی رتی یہ جڑی یہ آوازاں دیندے نے انہاں چ عقل یہ ڈنگر نے. جدی عقل نہ ہوئے کی ہے ڈنگر ہے. یہ جڑے بھی انج کر کے آوازاں اچھی بول دے نے یہ کون نے بے عقل. ٹھیک ہے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. میرے رسول کو میرے پیغمبر دی موجودگی وچ جڑے لوگ با ادب نے وہ اپنی آوازاں نیویاں رکھتے. یہ کون لوگ نے فاولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ نے جنہاں دے دلاں وچ تقوی موجود ہے. اے جدوں ایتاں اتریاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن انہاں دی آواز قدرتی بلند سی. وہ ہولی بھی بول دے سن تے وہ انج لگدا ہے بڑا اونچی بول دے پا. ثابت بن قیس بن شماس سید الانصار رضی اللہ عنہ وہ جدو یہ ایتا سنیاں وہ کر رہے رہے وہ مسجد وچ آؤنی نہ با جماعت نماز چھڑ دیتی. کئی دن گزر گئے اللہ کے رسول نے دیکھا ثابت نظر نہیں آ رہا. ثابت بن قیس پوچھیا اینا ثابت ثابت کتھے. ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ آج میں پتہ لگا
وہ گئے انہیں پوچھا ویکھیا جا کے کہ وہ رو رہا ہے، اکھاں سجیاں ہی ہیں۔ ثابت کیوں رو رہے ہو؟ تسی مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ آج تے نبوت و رسالت دے لباں تے تہاڈا نام میں چل رہا سی، آج اللہ دے رسول تہانوں یاد کر رہے سی۔ انہوں نے کہا میرے سارے عمل ہی ضائع ہو گئے، میں اس تو رو رہا، میری آواز بلند ہے۔ اور کنی ماری میں اللہ دے رسول دی آواز تو اپنی آواز بلند کیتی سی، اس واسطے میں جہنمی ہو گیا، اے الفاظ نے ہونا۔ اس انصاری نے اللہ دے رسول نے سارے حالات بیان کیتے، تو آپ نے فرمایا کون کہندا ہے میرا ثابت جہنمی، بل ہوا من اہل الجنہ، میرا ثابت تے جنتی ہے۔ یہ تھی انہی قدرتی آواز ہے، جڑا عمدن ایسا کرے گا اتھے آواز اونچی کرے گا، اتھے نعرہ مارے گا، او دے عمل بولو، او دے عمل انہاں کی کھٹے ہے؟ ایک گستاخی ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ وہ تو انہوں اللہ دے رسول زیادہ عزیز نے یا کوئی پارٹی زیادہ عزیز ہے؟ جیڑا ساری کائنات تو وڈا لیڈر ہے، اے لیڈر کی ہے؟ یہ تو سارے میرے نبی دیاں جتیاں تو قربان۔ اللہ اکبر۔ ایک نبینہ صحابی نے حضور دے انہوں نے ایک لونڈی، اس لونڈی وچوں اللہ نے پھول ورگے خوبصورت 2 بچے عطا فرمائے، مگر وہ لونڈی اللہ کے رسول دے خلاف زبان درازی کرتی رہی تھی، بڑے پریشان نے کہ میں کی آکھاں، یہ میرے 2 بچے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میرا گھر اجڑ ہے تو اجڑ جائے، میں نہیں برداشت کر سکتا یہ میرے پیر کی گستاخی کرے۔ نبینا صحابی ہے، حدیث اس صحابی کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ لونڈی انہوں نے 2 بچیاں دی ماں ہے، مگر انہوں نے بنائی نہ ہون دے باوجود ایک دن وہ گستاخی کر رہی ہے، اس نے پکڑیا اور پیٹ چاک کر دیتا، موقع تے قتل کر دیتا کہ میں کسی گستاخ رسول نو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نہ یہ تو وکری گل رہ گئی، ابو بکر صدیق اس امت دا صدیق، اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے کہ اللہ دے رسول نے فرمایا افضل الناس بعد الانبیاء ہوا ابو بکر، سارے لوکاں وچوں افضل، نبیاں تو بعد سارے لوکاں وچوں افضل، پر نبیاں تو بعد اگر کوئی ہے تے ابو بکر۔ انہاں دے سامنے انہاں دے باپ ابو قحافہ نے اللہ دے رسول نو گالی دے دی، صدیق کس طرح برداشت کرے؟ سچا عاشق رسول ہے ابو بکر، سچا عاشق رسول ہے، جس نے تن من دھن مال اولاد کاروبار سب کچھ اپنے نبی تو قربان کر دیتا۔ انہوں نہ ہیل لئی نہ دلیل لئی، باپ نو زور دا تھپڑ مارے ابو قحافہ نے، وہ دور جا گرے۔ یہ بات اللہ دے رسول تک پہنچی، آپ نے بلایا ابو بکر میں اے گل سنی، یا رسول اللہ تو صحیح سنے، میرے باپ نے تو انہوں گالی دیتی سی اور میں نہیں برداشت کر سکتا، میں تھپڑ لایا، اگر اس وقت میرے کو تلوار ہوندی میں اپنے باپ دا سر اڑا کے رکھ دے۔ یہ ہے محبت رسول جو ساریاں محبتاں تے غالب ہے، مگر محبت الہی اس دے اتے غالب ہے۔ ایک اللہ دی محبت جو ساری کائنات نال ود کے محبت ہے، اس تو تھلے نبی کائنات نال محبت۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو اینا نہ بڑھاؤ، اینا غلب نہ کرو، اتنی زیادتی نہ کرو کہ اللہ دے برابر محبت قرار دے دیو۔ احد احمد وچ فرق نہ کوئی، میم دا کونڈ اٹھا کے وے۔ کیا خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں؟ کیا مالک اور مملوک میں کوئی فرق نہیں؟ کیا رب اور مربوب میں کوئی فرق نہیں؟ کیا رازق اور مرزوق میں کوئی فرق نہیں؟ کیا عابد اور معبود میں کوئی فرق نہیں؟ کیا ساجد اور مسجود میں کوئی فرق نہیں؟ کیا طالب اور مطلوب میں کوئی فرق نہیں؟ بڑا فرق ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، ام یخلق کما لا یخلق کما لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرنے والا ہے کیا وہ دی طرح ہو سکتا ہے وہ جن نے کچھ بھی پیدا نہیں کیتا؟ ساری کائنات کن نے پیدا کی؟ اقبال کتنی پیاری بات کہہ گئے، فرماندے نے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، وہی زمانہ وہی صبح شام پیدا کر۔ خدا اگر تجھے دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یعنی پنجابی میں چھے کہ تو کسی پودے کو بہ جا، وہ دا پتا پتا، وہ دی ہر ایک شاخ، وہ دی ہر کمپل، ہر کلی، ہر پھل چیخ چیخ کے گواہی دے گا کہ مینوں میرے رب نے پیدا کیتا۔ ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ چمن چمن میں ہوا علی، وہ بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ۔ یعنی اللہ کی تخلیق شدہ کائنات دے اندر ہر چھوٹی تو چھوٹی، بڑی تو بڑی چیز بھی اللہ کی گواہی دے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کسے پوچھا داریے نے کہ امام صاحب تواڈے کول کی دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ امام صاحب نے فرمایا میں قلعہ ویکھیا، ان کوئی دروازہ نہیں، ان کوئی کھڑکی نہیں، ان کوئی روشن دان نہیں، ایسا قلعہ ہے۔ پھر وہ دی ایک دیوار گری اور ایک جاندار چیز چون چون کر دی باہر آ گئی، یعنی انڈا۔ کیوں یہ کمرہ بند ہے نا، انڈا پہ کھولو کہ تو ہوا جا سکتی؟ واہ بنان والیا تیری ذات تو صدقے جائی، اس بند قلعے دے اندر تو جیوندی جاگدی جان باہر رہندی۔ فرماندے نے مینوں اتھوں ثابت ہو گیا کہ اللہ ہے۔ ایک مائی چرخا کت رہی، انہوں کسے پوچھا اما ساری عمر تیری چرخا کت دیا لگ گئی، کوئی رب دا بھی پتا ہے ہی؟ وہ دی ہاں ہے، کی دلیل ہے؟ کہیں دیئے میرا عقیدہ ہے وہ ایکو اللہ ہے جو ساری کائنات میں چلا رہے ہیں۔ اگر دو ہندے، ایک آندھا میں می پانا ہے، دوجا کہندہ نہیں میں کھرا رکھنا ہے، ایک آندھا میں بیٹا دینا ہے فلانو، دوسرا کہندہ نہیں میں بیٹی دینی، تو اختلاف ہو جاندہ، پھر لڑائیاں شروع ہو جاندیاں، ایک دوسرے تے لشکر کشی ہوندی، چڑھائی ہوندی، قتل و غارت ہوندی، جنگاں ہوندیاں، پتہ لگ جاندہ کہ دو بادشاہ نے۔ مگر وہ کہندی ویکھو اے میں چرخہ چلا رہی ہوں، ویکھیا جی چرخہ؟ وہ کہندی میں اس طرح چلا رہی ہوں، اگر ایک اور بی بی بیٹھی ہوئے میرے خلاف، میں ایندہ گیڑا دینی ہوں، وہ الٹا گیڑا ایندہ دے وے، چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ معلوم ہوا جے چرخے تے دو بیبیاں بہ جان
چرخا سلامت نہیں رہندا. کائنات نو چلان والے جو دو ہون تے کائنات سلامت رہے گی؟ کدی نہیں رہے گی، کیونکہ انہوں نے آپسی اختلاف ہونا سی. معلوم ہویا وہ ایک ہی الہ ہے، لا برہان لہو بہی. ان مشرکوں کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ بھی الہ ہے، کوئی اور بھی الہ ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مصیبتیں دور کرنے والا ہے، کوئی اور بھی مصیبتیں دور کر سکتا ہے، اللہ بھی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا فلاں بھی نعمتیں عطا کر سکتا ہے. نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، سورہ اعراف 9واں پارہ. بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ایک ہی کہیں دے رہے انہیں جی یہ لیاں ایتاں نے نا یہ فرشتیاں دے بارے، آدمیاں دے بارے، انساناں دے بارے نہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون کہ تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ تو تواڈے ورگے بندے جے. قرآن کر کے دیکھو، عباد امثالکم، وہ تواڈے جیسے بندے. اگے کی فرمایا فدعوہم، چلو انہوں پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو نا تو پھر انہوں دا حق ہے کہ تہاڈی گل دا جواب دے. جیڑا جیوندا جاگدا جدو بزرگ سی، وہ بیمار ہوندا سی تے ڈاکٹر کول جاندا سی، ڈاکٹر انہوں ٹیکا لاندہ ہے، ڈاکٹر بزرگاں نوں گولی دیندے نے، ڈاکٹر بزرگاں نوں آندے نا سیرپ پیو، بزرگوں کیپسول کھاؤ، بزرگوں اے چیزاں نہیں کھانیاں، بزرگوں اے چیزاں کھانیاں نے. ڈاکٹر ہدایات دیندہ ہے نا. یہ بزرگ علاج کدے کول کرا رہے ہیں؟ بخار نہیں پہ لیندہ ڈاکٹر صاحب، بزرگاں دا بخار ٹائیفائیڈ ہو گیا، انہوں نے لیا انہوں دا علاج کریے، ٹریٹمنٹ کریے، انہوں نے بوتل لائیے، انہوں نے ٹیکے لائیے، تاکہ بزرگاں دا بخار اتر گیا. پھر میں تے مننا گا کہ ڈاکٹر بزرگ ہے. اینا مشکل کشا جڑے نے، اینا دی مشکل کنے دور کی تھی جی؟ قبض ہو گئی، پخانہ نہیں آ رہا، نیمہ کنے کیتا ہے؟ بزرگاں دا نیمہ کنے کیتا ہے؟ ڈاکٹر نے. ہوں جیسے بزرگاں سکون آ گیا نا، تکلیف دور ہو گئی، ڈاکٹر صاحب اللہ تہاڈا بھلا کرے، میں تو مر چلیا سی، میرے نال تو ود کے کرنی والے تسی ہو. مشکل میں لوکاں نہیں آسان کرنا، میرے تے مشکل آ گئی، تسا میری مشکل آسان کی. عقل دا دارو پین دی کوشش کرو، عقل تو کم لگو. اللہ اکبر. جو کسی دی مشکل حل نہ کرے وہ مشکل کشا نہیں. جو خود مشکلات میں گر جائے وہ مشکل کشا نہیں. جو خود حاجت مند ہو وہ کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا. کیوں؟ تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسے؟ شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. تیرا کھا کر جو دنیا میں پھر تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. سب وہ دے محتاج، وہ کسے دا محتاج.
سب وہ درد دے سوالی نے، انہوں کدی کسے کو منگن دی لوڑ نہیں پئی، وہ دے تے آج تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، وہ دے تے کوئی مصیبت نہیں آئی، کدی وہ بیمار نہیں ہویا، کدے انگلایا نہیں، کدے ستا نہیں۔ ایتھے وڈا تو وڈا بزرگ ویکھ لو، وہ سمے نہ تے صحت خراب ہو جاتی۔ اللہ آندا ہے اور تو محتاج ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو سوندا سونا لگنا ہے، میں جاگدا سونا لگنا۔ لا ولا یعودہ حفظہما، میں زمین اور اہل زمین، آسمان اور اہل آسمان، ساری کائنات دی اکیلا حفاظت کرنے والا، مگر میں تھکدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت فرمایا لیس کمثلہ شیء، او دے ورگا تے کوئی بھی نہیں، کوئی شے میرے رب جیسی نہیں۔ یہ صفات الہی نے، صفات خدا بندی نے۔ اگر یہ صفات اگر کسی بندے میں اسی شامل کریں گے، فلاں نہیں سوندا جاگدا رہندا ہے، فلانا جیڑا ہے وہ دھاگے دی تند نال اینے سال لمکیا رہا، سنیاں جی نا گپاں دھاگے دی، وہ بھی دھاگے دی رسے نال نہیں، یہ الٹا کے لٹکیا رہا۔ وہ یہ تو سزا سی آئی ڈی والے تفتیش کرنے والے کسی بڑے وڈے مجرم دہشت گرد نو دے دے، جڑا جرم نہیں منتا۔ یہ چنگا بزرگ ہے جڑا الٹا لٹکیا ہے تو وہ بھی دھاگے نال۔ اللہ اکبر۔ فلانے نے جناب اینے سال عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی۔ اللہ دے رسول 3 درویش آئے، صحابی نے، پرہیزگار نے، آپ دے اطاعت گزار نے۔ وہ 3 بزرگ امی عائشہ رضی اللہ عنہ دے پاس آئے اور کہنے لگے امی جان اے دسو اللہ دے رسول دی رات دی عبادت کیسی؟ جدو مائی صاحبہ نے حضور دا قیام دسیا، رات دی عبادت بیان کیتی، کہنے لگے پھر ساڑیاں عبادتاں دے کچھ بھی نہیں۔ انہاں تنہ نے پھر قسم کھا دی، تنہ صوفیاں نے، کہنے لگے لبی گالے وے اس طرح کام نہیں چلتا، سانو زیادہ تو زیادہ بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول دی اتنی رات دی عبادت اور اسی تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بولیا کہنے لگا اصوم ولا افطر ابدا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کراں گا، کدی نہیں چھڈا۔ نیکی دا کام ہے، بولو روزہ رکھنا نیکی دا کام ہے۔ اصوم میں روزہ رکھا کراں گا اور کدی نہیں چھڈا۔ دوجا بولیا میں جنی ہوں باقی میری زندگی ہے ساری رات جاگ کے عبادت کراں گا اور کدی نہیں سواں گا۔ نیکی ہے نا، بولو نیکی۔ تیسرا بولیا کہندا میں بیاہ ہی نہیں کرانا، میں شادی ہی نہیں کرنی، میں مجرد زندگی گزاراں گا اللہ دی عبادت واسطے۔ یہ گل اللہ دے رسول تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے تنہ دی طلبی فرمائی، سمن جاری کیتے، نوٹس ملیا اللہ دے رسول دا، آؤ بھائی بارگاہ نبوت تو انہوں بلایا جا رہا ہے۔ ہاں بھائی کل تم قضا و قضا، تو ساں گلاں کیتیاں نے تنہ نے؟ ہاں جی کیتیاں نے۔ یہ تنے کم عبادت ہے، روزہ عبادت، ساری رات نفل پڑھنا عبادت، اور شادی نہ کرنا، اللہ دے ذکر اور فکر دے اندر رہنا عبادت۔ مگر اللہ دے رسول نے فرمایا مینوں یہ دسو وہ صوفی ہو وہ تسی میرے نالوں زیادہ نیک ہو، میں رات نو سونا بھی ہاں جاگنا بھی ہاں،
میں روزہ رکھنا بھی ہاں، کئی دن چھڈ بھی دینا. میں ایک شادی نہیں کی تھی، اب ویکھ لو کنیاں میریاں ازواج مطہرات نے. اور تسی میرے نالوں زیادہ نیک ہو. یاد رکھو اگر میرے خلاف کرو گے تھوڑی عبادت نہیں رہے گی، یہ نافرمانی لکھی جائے گی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تو اگاں ودن دی کوشش نہ کرو. ایتھے تے نماز ملانگر ہی پڑھتے ہی نہیں، وہ ساڑی دل دی پڑھی. اساں جناب چپ دا روزہ رکھیا ہے، پیالہ کوٹ کے پیتا پنگ دا اور مستی نعرے مارے علی دے. میرا علی ساری رات مصلے تے قیام کرتے. فرماندے نے حضرت علی دا قول ہے، میرا دل چاہتا ہے اے 3 کام میں کردے ہی رہا. فرماندے نے گرمیاں دے لمے دن ہون تے میں روزے رکھ دے ہی جاواں، اور میں اللہ دے راہ وچ جہاد کرن واسطے میرے ہاتھ وچ تلوار ہوئے، میں لڑدے ہی رہاں. اور مہمان آندے جان، میں انہاں دیاں ضیافتاں انہاں دیاں خدمتاں کردے ہی جاواں. میرا علی عبادت گزار علی ہے، میرا علی قائم اللیل علی ہے، میرا علی صائم النہار علی ہے، نبی دا تابعہ دار علی ہے، میرا علی مجاہد علی ہے، فاتح خیبر علی. اللہ اکبر. جی علی نہیں مندے، میں کہ اسی تے مننے ہیں انشاءاللہ. علی علی ہے، شیر جلی ہے، رب دا ولی ہے، نبی دا اخی ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے. جڑا نام مننے وہ غبی ہے. میں اسی مننے ہاں علی حیدر ہے، علی صفدر ہے، علی شیر نارے، قاتل انصر ہے، شیر ببر ہے، نبی دا برادر ہے، فاطمہ دا شوہر ہے، حسنین دا پدر ہے. اسی مننے علی علی حیدر کرار ہے، شیر جرار ہے، وہ دے ہاتھ وچ حق دی تلوار ہے، اور کافراں نال برسرے پیکار ہے، اور جو بھی علی دے سامنے آ جائے وہ فی النار ہے. کم از کم علی دے تے بنو، جنہ دے محب ہون دا دعویٰ کر دے ہو علی دے تے بنو. علی پانگ پی کے دما دم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر. جے لو علی دا پہلا نمبر نہیں، ابو بکر دا پہلا نمبر. ایمان دے اندر، ایقان دے اندر، اسلام دے اندر، وجدان دے اندر، اللہ اور اس دے رسول دے عرفان دے اندر، صداقت دے اندر، سخاوت دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر ہے. غار دے اندر، مزار دے اندر پہلا نمبر ہے. بدر دے اندر، احد دے اندر، خندق دے اندر، حدیبیہ دے اندر، فتح مکہ دے اندر، غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ خیبر، ابو بکر دا پہلا نمبر ہے. اور عمر دا دوسرا نمبر. اے منگن وچ بھی اپنے اس عقیدے دی تبلیغ کر دیں. نظر اللہ نیاز حسین، علی مشکل کشا، مولا علی. ایتھوں تک کہ جیل دا ایک قیدی ہے، انہوں دوجا ملن گیا ہے، وہ سلام دعا انہوں نے کی، السلام علیکم اس دیکھیں ورحمت اللہ وبرکاتہ. وہ جا کہندا فلانا تینوں یا علی مدد کہندا سی، یعنی السلام علیکم یا علی
مدد کہندا سی، وہ آندا انہوں آخ دی مولا علی مدد، یہ آندا ہے السلام علیکم دی جگہ تے یا علی مدد، وہ کو آندا ہے مولا علی مدد۔ استغفر اللہ۔ دین دے اندر اینی تبدیلی، اینی ترمیم، یہ توحید ہے، یہ تو شرک ہے۔ اگر اج میرا علی دنیا تے آ جائے، اے علی دے نام لیوا جو بے نماز نے، جنہ دی شکل، سیرت، صورت، کردار، اخلاق، چال چلن، عادات، خصلات علی نال نہیں ملتے، اگر میرے علی آ جان انہاں نوں سزا دے۔ اے علی دے محب نہیں، میرا علی سخی علی، میرا علی عابد علی ہے، ساجد علی ہے، میرا علی مجاہد علی ہے، میرا علی میرے نبی دا سچا اطاعت گزار علی ہے۔ اے اپنا قول و عمل تے دیکھو، اپنے گریبان نظر تے پاؤ، جے گریبان ہے تے اول تے ہے کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو، خدا دی قسم کوئی ولی ہو نہیں سکتا، مجدد تے کتب جلی ہو نہیں سکتا جدوں تک وہ آ کے نہ ایتھے کھلو جائے، جدوں تک محمد دا خادم نہ ہو جائے۔ اے جننے ننگے مونگے پھردے نے سارے، نمازاں تے روزے جنہ نے وسارے، شریعت دی رکھ دے جو دل وچ نہ چاہے، ولی کہنا ایناں نوں بالکل گناہ ہے، ولی اس راہ دی نہ لنگ دے گلی جے، ولی نہیں جے لوکو اے ودر ولی جے۔ ولی جڑے ہوندے نے ایدہ نہیں کرتے، ولی جڑے ہوندے نے ایدہ نہیں کردے، رو رو کے سر سجدیاں وچ تردے، غلام ہو کے رہندے محمد دے دردے۔ اللہ اکبر۔ ولایت کتھوں ملدی ہے؟ نبی دیاں قدموں وچوں ملدی۔ صداقت، ولایت، حقانیت، دیانت، امانت کتھوں ملی؟ ابو بکر نو صداقت کتھوں ملی؟ بارگاہ رسالت تو۔ عمر نو عدالت کتھوں ملی؟ بارگاہ رسالت تو۔ عثمان نو حیا اور سخاوت کتھوں ملی؟ بارگاہ رسالت تو۔ علی نو شجاعت اور شوق عبادت کتھوں ملیا؟ بارگاہ رسالت تو۔ اللہ اکبر۔ اور ساری عمر ناوے نہ وہ بھی ولی، منہ میڑ لاوے نہ وہ بھی ولی ہے، لیڑے گال پاوے نہ وہ بھی ولی ہے، حجامت کراوے نہ وہ بھی ولی ہے۔ بڑی سستی ہو گئی ولایت بیچاری کہ جہلاں دے کندھیاں تے کردی سواری۔ ولی وہ نہیں ہوندا جو تنبا بجاوے، سرنگی تنبا۔ ولی وہ نہیں ہوندا جو تنبا بجاوے، نشا پی کے تردیاں خبراں سناوے، اور ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے، ولی مانگ کے روٹی ہرگز نہ کھاوے۔ اللہ اکبر۔ گلاں غلط تے نہیں؟ اور ولی جڑا ہے وہ شک والی روزی دے نیڑے نہیں جاندا، وہ شک والی روزی دے نیڑے نہیں جاندا، رزق پا کے اللہ ولی نو کھواندا۔ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رکھدا، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا۔ آج جننے ننگے مونگے پھردے نے سارے، نمازاں تے روزے جنہ نے وسارے، شریعت دی رکھ دے جو دل وچ نہ چاہے، ولی کہنا ایناں نوں بالکل گناہ۔ ولی میرا ابو بکر، ولی میرا عمر، ولی میرا عثمان، ولی میرا علی، میرا طلحہ، میرا زبیر، میرا خبیب، میرا صہیب، میرا سعید۔ سعید بن زید دے والد حضرت زید بن عمر بن نفیل، یہ اسلام تو پہلے بھی توحید آئے سن، ساری زندگی کسے بت اگے سجدہ نہیں کیتا، سلیم الفطرت نے۔ اور اہل مکہ نو کہندے سن
اوے تسی دعوے کر دیو سی ابراہیمی دین تے ہاں، تسی مشرک ہو، میں ابراہیمی دین تے ہاں، اور سر رکھ دے زمین تے، کدی اے رخسار لاندے زمین تے، کدی اے لاندے تے کہیں دے اللہ مینوں پتہ نہیں میں تیری عبادت کیویں کرنی۔ اللہ اکبر۔ مکے دے اندر اللہ دی توحید دی دعوت دیتے، اے اللہ کولوں منگو، اینا بے جان بتاں کولوں نہ منگو، بیت اللہ دی دیوار نال پشت لگا کے کہیں دے او لوگو اللہ دی توحید تے قائم رہو۔ بالآخر کسے مشرک نے انہاں نوں شہید کر دیتا۔ انہاں دے بیٹے سعید الفطرت، نام بھی سعید ہے، سعید بن زید بن عمر بن نفیل، اے سعید عشرہ مبشرہ وچوں جڑے 10 صحابی نے نا جنہاں نوں جنت دی بشارت دیتی گئی ہے، اے زید دے بیٹے سعید انہاں خوش قسمت لوکاں وچوں۔ اور سعید دی جڑی ہے نا بیوی، اللہ اکبر، سعید بن زید، انہاں دی بیوی پتہ ہے کون ہے؟ فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر فاروق دی مشیرہ، انہاں دے گھر جا کے اسلام قبول کیتا ہے حضرت عمر فاروق نے، اور پہلی مرتبہ فاطمہ اپنی بہن دی زبان تو اللہ دا قرآن سنے، اور پتہ جی کیڑا مقام تلاوت کیتا ہے بہن نے؟ اللہ اکبر، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، اے فاطمہ بنت خطاب تیرے قرآن کی تلاوت نے، قرأت قرآن نے، تیری آواز نے عمر کے دل میں انقلاب برپا کر دیا، عمر دی دنیا بدل گئی۔ تو یہ حضرت سعید عشرہ مبشرہ بھی نے، سابق الایمان بھی نے، اور سابق الاسلام بھی۔ اے اللہ دے رسول کو حضرت عمر فاروق دے دوویں لڑ کے آئے، یا رسول اللہ میرے والد زید واسطے دعا کرو، وہ بڑا مواہب بندہ سی، انہوں واسطے دعا کرو۔ فرمایا نعم، کیوں نہیں، میں دعا کرنا۔ فَإِنَّهُ هُوَ يُبْعَثُ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ قیامت دے دن کلے ہی امت بن کے اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اے بھائی انہوں نے اشعار نے عربی دے اندر فرمانے ربا واحدا ام الف رب، میں 1000 رب مننا یا ایک عرشہ والا رب مننا؟ اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير۔ فرماندے نے میں لات بھی چھڈیا، میں منات بھی چھڈیا، میں سارے چھڈ کے ایک رب نو اپنا الہ بنایا ہے، اور ہر عقل مند بندہ انج ہی کردا ہے جس طرح میں کیتا۔ اللہ دے رسول انہوں نے حق دعا کر رہے، زید نال ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے بیٹے کنے خوش قسمت نے، سعید بن زید، وہ دائرہ اسلام میں چاہے نے اور پہلے اسلام قبول کیتا۔ اللہ تعالیٰ توحید نو سمجھن دی توفیق عطا کر، جے توحید نہیں اے نمازاں، اے روزے، اے عبادتاں، اے تسبیحاں، اے منکے سب فضول نے۔ توحید بنیاد ہے۔ 13 سال تک اللہ دے رسول نے نہ زکوٰۃ دے احکام دسے مکے چ، نہ سماجی، معاشی، اقتصادی، تجارتی، یہ سارے مسائل مدینے جا کے دسے۔ جہاد دا آرڈر مدینے آیا ہے، زکوٰۃ دے احکام مدینے آئے ہیں۔ مکے وچ صرف نیو پختہ کیتی جا رہی ہے، صرف بنیاداں توحید دیاں۔ عقیدہ کا معنی بنیاد ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ
ابراہیم القواعد من البیت، یعنی بنیاداں کٹ رہے نے اور انہاں بنیاداں دی تعمیر وچ بلال دیاں مارا نے، سمیہ دا 2 ٹکڑے ہونا ہے، زنیرہ دی چمڑی ادھیڑی گئی۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ نے جو قربانیاں دے رہے نے، اے نہیں پختہ ہو رہی ہے، 13 سال تک صرف بنیاداں تعمیر کیتیاں نے، قربانیاں دیتیاں نے، اور 10 سال پورا اسلام مدینے جا کے دسے۔ معلوم ہوا توحید بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، جی سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دل اگر بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا۔ اللہ اکبر، اللہ دے رسول ہے تعلیم دے کے گئے، حالی تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اے چھوٹی جی منظوم کتاب مسدس لکھیے، اے علی گڑھ یونیورسٹی دے فارغ نے، سر سید دے شاگرد نے، اور سر سید احمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا احمد تم کیا کمائی کر کے آئے ہو، تو میں الطاف حسین، خواجہ الطاف حسین کی مسدس پیش کروں گا کہ یا اللہ میں الطاف حسین سے یہ مسدس لکھوا کر لایا۔ بیر چھوٹا ہے، 6 مصرعات جی، اور سمندر نو کوزے دے اندر بند کر دیتا ہے۔ اسلام تو پہلے دے حالات، اسلام دے حالات، ماں بعد دے حالات، سیرت رسول، توحید خداوندی، سب کچھ بیان کر دیتا ہے اور کمال کر دیتی ہے۔ اللہ انہاں بزرگاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اللہ سن توحید دی سمجھ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ حي على الصلاة
أكبر